بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، میں نے کل ایک ویڈیو بنایا تھا تہجد کا وقت، تہجد کے وقت کی دعا قبول کیوں ہوتی ہے، دعا کی قبولیت کا وقت۔ تو اس میں نے ڈیٹیل میں بتایا ہے کہ وہ تہجد کے وقت کی اہمیت کیا ہے، لیکن مجھے جو سوال آئے ہیں اس ویڈیو کے حوالے سے، اور کافی سارے سوال ہیں، اور جو بھی سوال تقریباً ایک ہی قسم کا سوال پوچھا گیا ہے، جس میں زیادہ تر لوگوں نے یہ پوچھا ہے کہ تہجد کا وقت کون سا ہوتا ہے، کیونکہ لوگ بڑے پریشان ہیں۔ مختلف فقہ اور حدیثوں کے حساب سے الگ الگ ٹائم لوگوں کو بتایا جاتا ہے، کوئی کچھ بتاتا ہے، کوئی کچھ، لیکن صحیح ٹائم جو ہے وہ انشاءاللہ میں آج آپ کو بتاؤں گا۔ اور انشاءاللہ جب آپ پورا ویڈیو دیکھ لیں گے تو آپ کو یہ اس چیز کا اندازہ ہو جائے گا کہ صحیح ٹائم کون سا ہے۔ اور دوسری بات جو اکثر بتائی جاتی ہے کہ تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے سونا ضروری ہے کہ نہیں، مطلب نیند سے اٹھنے کے بعد پھر جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ تہجد ہوتی ہے، یا ٹائم کون سا ہے، کس ٹائم پہ تہجد کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ تو بسم اللہ کرتے ہیں۔ دیکھیے جی، تمام مکاتب فکر کے لوگ جو ہیں وہ اس بات سے راضی ہیں، بالکل متفق ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عشاء کی نماز کے بعد تہجد شروع ہو جاتا ہے وقت، اور یہ فجر کی نماز تک چلتا ہے۔ اس بات پہ تو سب متفق ہیں۔ ہاں، اب مسئلہ یہ ہے کہ کوئی مکتبہ فکر یہ کہتے ہیں کہ جب تک آپ عشاء کی نماز کے بعد آپ کو سونا ہے، نیند کرنی ہے، جب تک آپ نیند سے نہیں اٹھتے تب تک آپ تہجد کی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ ایک تو یہ بات ہے کہ نیند سے اٹھنا ضرور، مطلب نیند کرنی ضروری ہے، لیکن کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، اس میں کوئی نیند کا کام ہے نہیں، بس آپ اگر عشاء کے بعد بھی اگر تہجد کی نماز پڑھ لیں، وقت کیونکہ شروع ہو گیا تو پڑھ سکتے ہیں۔ اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جیسے ہی عشاء کا جو ٹائم ہوتا ہے ختم ہوتا ہے، وہاں سے تہجد کا ٹائم شروع ہوتا ہے اور چلتا ہے کہاں تک، یہ چلا جاتا ہے فجر کے۔ اب اس میں جو افضل ٹائم ہے، اب یہاں پہ پھر ایک اور مسئلہ آ جاتا ہے کہ افضل ٹائم کون سا ہے۔ تو دیکھیے، افضل ٹائم یہ ہے کہ علماء بتاتے ہیں کہ بالکل جو آخری پہر ہوتا ہے شب کا، مطلب جو فجر کی نماز سے پہلے والا جو ٹائم ہے، اس کو بڑا افضل مانا جاتا ہے، اور کہتے ہیں کہ اس میں اگر کوئی تہجد پڑھتا ہے تو یہ سب سے افضل ہے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ نیند ضروری کرنی ہے تہجد سے پہلے، اور دوسرا افضل اس کو ایسے کہا گیا ہے کہ جیسے ہی آپ کی آخری پہر میں فجر کی جو نماز ہوتی ہے اس سے پہلے صبح صادق سے پہلے جو ٹائم ہوتا ہے وہ سب سے افضل ٹائم ہے فجر کی تہجد کی نماز پڑھیں۔ لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ تہجد کا وقت کون سا ہے۔ تو اب میں آپ کو اپنی فہم بتاتا ہوں۔ تہجد کا وقت جیسے نکولا ٹیسلا نے بھی بتایا، قرآن میں بھی بتایا گیا ہے، تو یہ جو تاریخی رات کی شروع ہوتی ہے، جتنی گہری رات ہوگی وہ تہجد کا وقت ہوگا، کیونکہ تہجد کے وقت کا جو خاصیت، جو اہمیت ہے، وہ یہ ہے کہ وہ ایسا ٹائم ہو رات کا جس میں انسان، چرند پرند، جانور، ان سب کی جو ایکٹیویٹی ہے وہ بڑی مدھم ہو جائے، تھم ہو جائے۔ جتنی ایکٹیویٹی کم ہوگی انسانوں کی اور جانداروں کی، اتنا یہ جو ٹائم ہے یہ بالکل پالوشن سے پاک ہوگا، دیکھنے میں فیل ہوگا آپ کو۔ جب اس کا ایسا ہی مثال ہے، اگر کوئی شہر میں رہتا ہے اور رات کو تقریباً 2 یا 2:30 بجے تہجد کے جو خاص ٹائم ہے، اس پہ اگر وہ باہر نکلے شہر میں، اور جب وہ آسمان کو دیکھتا ہے تو اس کو تارے نظر نہیں آتے، بہت کم نظر آتے ہیں۔ اور اگر کوئی بندہ، وہی بندہ کسی کنٹری سائڈ یا گاؤں کی طرف رہتا ہو، اور وہاں پہ جب 2:30 یا 3 بجے باہر نکل کے وہ آسمان کی طرف دیکھے گا تو اس کو جو تارے ہیں وہ بالکل صاف نظر آئیں گے۔ اب تارے بھی وہی ہیں، وقت بھی وہی ہے، لیکن جو گاؤں میں ہے اس کو صاف نظر آ رہا ہے، اور جو شہر میں ہے اس کو دھندلا نظر آتا ہے۔ اب اس کا
جو سیدھا سیدھا مثال ہے وہ ایسا ہی ہے کہ کیونکہ شہر میں پالیوشن ہوتی ہے، ایک انوائرمنٹ خراب ہوتا ہے، ایئر پالیوشن ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے دکھائی نہیں دیتا۔ وہی چیز اگر آپ گاؤں میں جائیں گے تو گاؤں میں تو انوائرمنٹ بالکل صاف ہوتا ہے، وہاں پہ کوئی دھواں اگر تو غبار نہیں ہوتا تو وہاں پہ آپ کو تارے بالکل صاف نظر آتے ہیں۔ اچھا، آپ سب کو یاد ہوگا ابھی 2020 میں کرونا کا ٹائم گزرا۔ کرونا میں کیونکہ لاک ڈاؤن ہوا تھا، آپ تھوڑا اس بات پہ شاید کسی نے غور کیا ہو یا نہ کیا ہو، آج میں آپ کو اس طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ جس وقت بالکل سناٹا تھا، باہر لاک ڈاؤن کا سما تھا، اس ٹائم آپ باہر، کیونکہ لوگ تو نکل رہے تھے پھر بھی، کیونکہ کام کے لیے کوئی چیز لینی بڑے مشکل سے اگر کوئی نکلتا تھا، ہم بھی نکلتے تھے، تو ماحول اتنا صاف، شہر اتنا مطلب جو ایئر جو تھی وہ اتنی صاف ہوتی تھی، وہاں پہ ایک فیلنگ آتی تھی بالکل فریش ایئر لگ رہی ہے، اور وہاں پہ کوئی پالیوشن نہیں ہے۔ اسی لیے تھا کیونکہ وہ ٹائم ایکٹیویٹی کم تھی۔ تو تہجد کا ٹائم کب سے لے کے کب تک ہے، یہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں۔ عشاء سے بالکل، عشاء کی نماز کے بعد بالکل شروع ہوتا ہے، لیکن ختم آپ یہ اپنی ڈائری میں لکھ لیں کہ وہ ٹائم بالکل افضل ٹائم ہے جس ٹائم پہ ایکٹیویٹی برائے نام ہو، لوگ سو رہے ہیں، بالکل ایکٹیویٹی نہیں ہے۔ جیسے نکولا ٹیسلا نے کہا تھا کہ یہ ایسا ٹائم ہے جس میں انرجی بڑی فریش ہوتی ہے، ہائی انرجی ہوتی ہے، پوری کائنات کی فریکوینسی اور کنیکشن کے لیے، انسان کو کائنات کے ساتھ کنیکٹ ہونے کے لیے یہ سب سے بہترین ٹائم ہے۔ اور اسلام میں، دوسرے مذاہب میں بھی ان ٹائمز کو، تہجد کے یہ جو 3 بجے کا ٹائم یا 4 بجے کا ٹائم ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ تو آپ اگر کوئی، ویسے تو کہتے ہیں کہ تہجد شروع ہو جاتا ہے اس کے عشاء کے بعد، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کا صحیح طریقے سے آپ استعمال کر پائیں اور صحیح طریقے سے اس وقت میں آپ بیٹھ کے کوئی عبادت کریں، اللہ کے ساتھ، کائنات کے ساتھ کنیکٹ اگر کرنا چاہتے ہیں خود کو، تو وہ ٹائم جو 3 بجے سے شروع ہوتا ہے اور 4:30 پونے 5 بجے تک، 4 سوا 4 بجے تک، یہ 1 گھنٹہ جو ہے، 2:30 سے لے کے لگا لے 2:30 بجے سے 4 بجے تک، یہ 1.5 گھنٹہ، یہ 1.5 گھنٹہ آپ چاہے اپنی چھت پہ چلے جائیں یا باہر نکلیں اور آسمان کو دیکھیں، آپ کو اس طرح کی خاموشی ملے گی، بالکل سناٹا ہوگا، کوئی شور شرابہ نہیں ہوگا، کوئی پالیوشن نہیں ہوگی اتنی زیادہ، کیونکہ ایکٹیویٹی بہت اس میں کم ہوتی ہے۔ تو یہ ٹائم سب سے بہتر ٹائم ہے۔ آپ اگر اللہ سے کنیکٹ ہونا چاہتے ہیں، اپنی استغفار کرنا چاہتے ہیں، دعائیں کرنا چاہتے ہیں، کوئی بھی عبادت کرنا چاہتے ہیں، چلا کرنا چاہتے ہیں، میڈیٹیشن کرنا چاہتے ہیں، تو یہ ٹائم سب سے افضل ہے 2:30 بجے سے لے کے، میں اپنے حساب سے بتا رہا ہوں، آپ اپنے حساب سے دیکھ لیجئے، کیونکہ یہ ٹائم جو رات کا ہے یہ بالکل سناٹے والا ٹائم ہے۔ تو ایک کامن سینس بھی انسان یوز کرے کہ وہ ٹائم جس میں کوئی ایسی انٹرفیئرنس نہ ہو فریکوینسی میں، اس میں آپ کو اتنا مزہ آئے گا۔ آپ خود یہ کر کے ضرور دیکھیے گا، اس ٹائم کا استعمال بہتر طریقے سے کریں، اور جتنا ہو سکے یہ 2:30 بجے سے لے کے 4:30 کے بیچ کا ٹائم، اس میں اللہ کے ساتھ کنیکٹ ہو، عبادت ہو، جو مانگنا ہے اللہ سے مانگو، جو اپنا استغفار کرنا ہے، توبہ کرنی ہے، جو کچھ آپ چاہتے ہو، اس کے بعد آپ اپنی فزیکل اور مینٹل ہیلتھ بھی اسی ٹائم پہ بڑھا سکتے ہیں۔ اس میں آپ کو کوئی انٹرفیئرنس نہیں ملے گا، باہر کی انرجی بہت زبردست ہوگی، اس سے آپ کی اندر کا جو وجود ہے، آپ میں روحانیت کا جو درجہ ہے وہ ملنے کا بھی آپ کو چانسز بہت ہو جائے گا۔ تو آپ کوشش یہ کریں کہ 2:30 بجے سے لے کے اور 4:30 بجے تک یہ تہجد کا ٹائم استعمال کر کے دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو رزلٹ بالکل ملے گی۔